نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد. کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی. معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے. حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا. وزیراعظم سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا ٹیلی فونک رابطہ. بجلی قیمتوں میں کمی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم نے کہا مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی. یہ مشن جاری رکھیں گے. امیر جماعت اسلامی بولے ابتدائی طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں. قیمتوں میں مزید کمی لا کر عوام کو پورا ریلیف دیا جائے. دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر عالمی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار. صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بہتر ہے، پریشانی کی بات نہیں. ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی میڈیا بریفنگ. کہا سوشل میڈیا اور بھارتی چینل صدر زرداری سے متعلق من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں. آصف علی زرداری کل یا پرسوں اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے. اور گورنر سندھ کے یوسف گوش میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات. کامران ٹسوری نے متاثرہ فیملی کو 80 گز کے پلاٹ کی فائل بھی دی. کہا بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہماری ہوگی. تینوں بچیوں کو 12 سال تک انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دی جائے گی. پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کا بھی وزیر اعلیٰ علی امین کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ. کہتے ہیں مرکزی قیادت بانی چیئرمین کا موقف قوم کے سامنے لائے. علی امین گنڈاپور کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. موجودہ حالات میں ایسے بیانات سے بانی چیئرمین کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہمیں تمام تر توانائیاں بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد پر خرچ کرنی چاہیے. پارٹی میں اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے بیانات جاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور کراچی میں ہوٹل میں لوٹ مار کرنے والے 2 ڈاکو پولیس اہلکار کے فائرنگ سے ہلاک. واقعہ غازی گوٹ اسکیم 33 میں پیش آیا. پولیس کے مطابق ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس کے اہلکار نے فائرنگ کر دی. ہلاک ملزمان سے 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد. دورہ نیوزی لینڈ کا ناخوشگوار اختتام. میچ ہارنے کے بعد پاکستانی کھلاڑی خوشدل شاہ تماشائیوں سے الجھ گئے. 2 تماشائیوں نے کھلاڑیوں کو گالیاں دیں. خوشدل شاہ نے منع کیا پھر بھی نہ رکے. قومی بلے باز کا صبر جواب دے گیا. باؤنڈری پھیلان کر مارنے کو لگ گئے. سیکیورٹی گارڈز نے خوشدل شاہ کو سنبھالا. بابر، فہیم، عرفان نیاز اور دیگر کھلاڑی بھی آ گئے. گالیاں شروع کرنے والا تماشائی مبینہ طور پر افغان تھا. ٹیم مینجمنٹ کی شکایت پر اہلکار تماشائی کو باہر لے گئے. جاتے جاتے بھی نازیبا زبان استعمال کرتا رہا. پاکستان کی شکستوں کا سلسلہ طویل ہو گیا. نیوزی لینڈ T20 سیریز ہرانے کے بعد ون ڈے بھی وائٹ واش کر دیا. تیسرے ون ڈے میں پاکستان کو 43 رن سے شکست. بیٹنگ لائن پھر فلاپ. گرین شرٹس 265 رنز کے تعاقب میں 221 پر ڈھیر. عبداللہ شفیق نے کچھ نہ کیا. بابر اعظم نصف سینچری کر کے چلتے بنے. کپتان رضوان اور طیب طاہر نے 33 رنز پر ہی اکتفا کیا. بین سیئرز نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. محمد رضوان نے شکست کی ذمہ داری قبول کر لی. کہا تنقید کرنا آپ کا حق ہے. بطور لیڈر اپنی غلطی مانتا ہوں. کپتان محمد رضوان کہتے ہیں بہت سی چیزوں میں بہتری لانا ہوگی. ہم 40 اوورز تک اچھا کھیلتے ہیں لیکن فنش نہیں کر پاتے. گیم اویئرنیس کی کمی بھی تسلیم کر لی. نیوزی لینڈ میں بدترین شکست پر سابق کرکٹر کامران اکمل برس پڑے. کہا پسند ناپسند کا کلچر پاکستان کرکٹ کو دیمک کی طرح کھا گیا. میرٹ پر فیصلے نہیں ہوں گے تو ایسے ہی نتائج آئیں گے. افسوس ہم 90s والی کرکٹ بھی نہیں کھیل رہے. اوپنر امام الحق بیٹنگ کے دوران زخمی. رن لیتے ہوئے فیلڈر کی تھرو امام کے جبڑے پر لگی. تکلیف کے باعث میدان سے باہر جانا پڑا. عثمان خان نے امام کی جگہ بیٹنگ کی. پچھلے میچ میں حارث رؤوف سر پر گیند لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نہروں پر سیاست کر رہی ہے. بلاول بھٹو سے کہوں گی کہ جلسوں سے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں سندھ کا پانی پر سیاست کرنا تکلیف دہ بات ہے. سیلاب میں ضائع ہونے والے پانی کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. صدر نے سمری پر دستخط کیے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں وزراء ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. پارٹی کی انٹرنل کمیٹی سرکاری وسائل کے غبن کی تحقیقات کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو پارٹی فنڈز بھی کھانے کے مجرم ہیں.
ازما بخاری کا بیان افسوسناک ہے. کیا آپ نے آئین پڑھا ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسا بیان نہیں دے سکتا. ازما بخاری کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کر حل کریں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں کچھ ناسمجھ لوگ بھی موجود ہیں. صدر کا مینڈیٹ نہیں کہ منصوبوں کی منظوری دیں. بلاول بھٹو زرداری نے کینالز پر 2 ٹوک موقف پیش کر دیا. نہروں کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پنجاب حکومت اب تک واضح نہ کر سکی کہ پانی کہاں سے آئے گا. آپ سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے ساتھ تصادم میں آئے گی؟ یہ پنجاب حکومت کا ایجنڈا ہوگا کہ ہم وفاقی حکومت کی سپورٹ ختم کریں. بجلی نرخ کم ہونے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے ٹاسک فورس میں حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل بھی کام کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کو ریلیف کے لیے راضی کرنا بہت مشکل تھا. مصطفیٰ کمال نے سندھ میں بلڈنگ قوانین میں ترمیم کو رد کر دیا. کہا یہ اپنے کرپشن کو قانونی کرنے کا فارمولا ہے. نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد. کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی. معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے. حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا. کراچی میں خاتون نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں چلا دی. عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی. ڈرائیور نے ٹریلر آگے نکالتے ہوئے گاڑی کو سائیڈ مار دی. علیشہ نے گاڑی سے اتر کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی. ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا. پولیس کے پیچھے چھپ گیا. پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی. دونوں ایک ہی ایف آئی آر میں نامزد. پولیس کا کہنا ہے دونوں لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے. ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ سے بات چیت کا نیا پیکج تیار کر رہے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ بنا دیا گیا. اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ. کہا کرپٹو مارکیٹ دنیا کی نئی معیشت ہے. امریکہ سے بھوٹان تک اب کرپٹو کرنسی کی تجارت ہو رہی ہے. پاکستان کرپٹو کی نئی معیشت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. فیٹف کی لسٹ سے نکلنے کے بعد ہی کرپٹو اکانومی پر کام ہو سکتا ہے. عید پر 870 ارب روپے کی خریداری ہوئی. ملک میں معاشی استحکام آ چکا. مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے. آئی ایم ایف کا وفد گورننس کے ایشوز پر پاکستان آیا ہے. بجٹ پر ان سے اگلے ماہ مشاورت ہوگی. آئی ایم ایف مشن کا دورہ پاکستان. وفد پاکستان کی گورننس سے متعلق امور کی تکنیکی معاونت کرے گا. 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا. ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف حکام وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر اور دیگر سے مذاکرات کریں گے. آڈیٹر جنرل، نیب، ایف آئی اے، اوگرا، نیپرا اور پی ٹی اے سے مذاکرات کیے جائیں گے. آئی ایم ایف نے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے دوسرا مشن پاکستان بھیجا ہے. بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا. جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ بینچ میں شامل. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں. پاکستان کا مہلک غیر قانونی ہتھیاروں سے حصول اور استعمال پر گہری تشویش کا اظہار. دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولا اجلاس میں پاکستانی مشن کے کونسلر عاطف رضا نے کہا قلعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے جو افغانستان سے کارروائیاں کرتی ہے. قلعدم بی ایل اے، مجید بریگیڈ سمیت دہشت گرد گروہوں کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں. دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار ہیں. یہ ہتھیار پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دہشت گرد تنظیموں کو ہمارے مخالف ملک سے امداد اور مالی معاونت حاصل ہے. بٹاگرام میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ. ایک ہی خاندان کے 5 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے. مقتولین میں باپ، بیٹا اور بھائی شامل. پولیس نے تفتیش شروع کر دی.
PNS असलत की सोमालिया के मशरकी साहिल पर बहीरा अरब में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग। ISPR का कहना है पेट्रोलिंग का इनेकाद पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की मुआवनत में किया गया। मकसद बहरी क़ज़ाई, मुसल्लह डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में किया गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक कमीशन बराए मनशियात का मेंबर मुंतखब किया गया। एलामिये में कहा गया है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की ज़बरदस्त हिमायत पर शुक्रगुजार है। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे का इजहार है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों कसीरुल जहती मुबाहिसों में मुअस्सर किरदार के लिए तैयार है। इसराइली फौज की गजा में ताज़ा कार्रवाई, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 86 फलस्तीनी शहीद और 287 जख्मी। सेहूनी फौज का शिमाली गजा का मुहासरा, फलस्तीनियों का पानी बंद कर दिया। जनूबी गजा के इलाके से मजीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत यरगमालियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद 2 हफ्ते में 2,80,000 से ज़ायद फलस्तीनी दरबदर हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा बेहतर यही होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। ये तेज तरीन अमल और फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स का ट्रंप टैरिफ से बुरा हाल। 2 रोज में सरमायाकारों के $6.5 खरब से जायद डूब गए। टैरिफ में कमी के लिए वियतनाम, भारत और इसराइल के राबते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेडलाइन से पहले तिजारती मुआहिदों पर बात करके टैरिफ कम किया जा सकता है। अमरीकी सदर कहते हैं जवाबी टैरिफ आयद करके चीन ने गलत कदम उठाया। चीन घबरा गया है। यही एक ऐसी चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद, फैसले को अहमकाना करार दिया। कहा महंगाई कम करने के बजाय महसूलात में इजाफा कर दिया। अफराते ज़र बदतरीन सतह पर पहुंच जाएगी। चीन की वजारत खारजा का कहना है दुनिया भर की मार्केट्स ने ट्रंप का टैरिफ मुस्तरद कर दिया है। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत, कहा खेल के मैदान और गलियां रूसी हमले में निशाना बन गई। ऐसे हमले इत्तफाकी नहीं हो सकते। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि हमले में निशाना यूक्रेनी और मगरबी ममालिक के अफसरान की मीटिंग थी जो शहर के एक रेस्टोरेंट में हो रही थी। भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में मुतालबा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत में मौजूद हसीना वाजिद बांग्लादेश की हुकूमत पर इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दावा किया कि वो बांग्लादेश की किसी मखसूस जमात की हिमायत नहीं करते। माउंट मौंगानोई का मैदान तारीकी में डूब गया। आखिरी वनडे में ओवर के दौरान ग्राउंड की फ्लड लाइट्स अचानक बंद हो गई। जैकब डेफी की बॉलिंग के दौरान बैटर तैयब ताहिर ने खुद को बचाया। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पीसीबी का कहना है शायकीन कौमी जबान में एक्शन और जोशो खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू और अंग्रेजी दोनों के लिए कमेंट्री पैनल्स का ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में सजेगा। और जादुई आवाज, वजदानी अंदाज और मुनफरिद तर्ज गायकी मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी। गुलाम फरीद साबरी ने कवाली के फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाया।